ایک فقہی مسئلہ ہے، کسی شخص کے اوپر غسل لازم ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں عموماً اس حوالے سے کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے بہت سارے اور معاملات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرے تو اس حالت میں وہ وضو کرے، وضو کر کے وہ سو سکتا ہے، اس کے لیے سونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ کچھ کھانا چاہتے ہیں میاں بیوی دونوں تو وہ کھا پی بھی سکتے ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر ایام میں ہے تو ان ایام میں وہ کھانا پکا سکتی ہے، وہ کسی کو بھی پانی دے سکتی ہے۔ اب اگر یہ دونوں شخص جو ہیں ان کے اوپر غسل لازم ہے، اب ان کا جو معاملہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کی ناپاکی آگے پھیلے گی، یعنی کسی شخص کے اوپر غسل لازم ہے تو غسل لازم ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ یہ ناپاک ہے، اس کی ناپاکی آگے پھیل رہی ہے، یہ کسی کو پانی نہیں دے سکتا، یا یہ کھانا کھائے گا اس میں بھی ناپاکی کا معاملہ آ جائے گا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو اور اگر سمجھیں کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر غسل لازم ہو گیا، اب رات کے 11 بجے ہیں یا 12 بجے ہیں، اس پر یہ حکم لگا دیا جائے کہ تم نے نہانا ہے اور پھر سونا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے لیے تنگی کا معاملہ ہو۔ شریعت مطہرہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک نماز کا وقت گزارنا اس کے لیے درست نہیں ہے، تو جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا اس کے لیے اس وقت تک غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ اس دوران وہ کھا پی بھی سکتا ہے، اس دوران وہ باتیں کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس کے لیے جائز ہوں گی۔ اب مسئلہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ناپاک ہے تو اس کی ناپاکی آگے پھیل رہی ہے، جہاں بیٹھے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہے۔ اس شخص کے اوپر غسل لازم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جہاں وہ بیٹھے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح جس عورت کے اوپر غسل لازم ہے اس کے ایام کی وجہ سے وہ ان دنوں میں کھانا وغیرہ بھی بنا سکتی ہے، اگر ختم کا کھانا ہے تو وہ بھی بنا سکتی ہے، کوئی ممانعت اس کے لیے اس حوالے سے نہیں پائی جا سکتی۔ یہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ قرآن کریم بے وضو انسان پڑھ سکتا ہے اپنی زبان سے۔ اب جب قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے بے وضو تو درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس شخص کے اوپر غسل لازم ہوتا ہے حالت جنابت کی وجہ سے، اب وہ نہ قرآن کو چھو سکتا ہے نہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ اب جو حدیث جس سے یہ سارے مسائل نکالے گئے وہ حدیث کیا تھی کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ جی جس شخص کے اوپر غسل لازم ہے اب وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، کہیں بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لقیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا جنوب۔ اب اس دور کی بات ہو رہی جس دور میں، اب یہ سمجھیے گا کہیں یہ اعتراض نہ ہو جائے، حالت جنابت میں حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ تو آپ جانتے ہیں پرانے وقتوں میں گھروں میں واش روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، نہانے کے لیے بھی باہر جاتے تھے اور قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر غسل لازم تھا، میں باہر نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی۔ اب فمشیت معہ، اب میں ساتھ ساتھ چل پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلا، حتیٰ قعد، کسی جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تو میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے اور میں وہاں سے سائڈ پر ہو لیا۔ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، آیا اور میں نے آ کے اپنے خیمے میں غسل کیا۔ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، جب میں غسل کر کے گیا تو آپ وہیں تشریف فرما تھے جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا، جہاں سے میں گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، أَيْنَ كُنْتَ، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں نے عرض کی
لقیتنی وانا جنوب فکرہت ان اجلس الیک وانا جنوب فانطلقت فاغتسلت۔ اب یہ ان کی محبت کا عالم ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں اس وقت حالت جنابت میں تھا، میں نے یہ پسند نہیں کیا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اس حالت میں آپ کے ساتھ چلوں، میں ایسے عالم میں آپ کے ساتھ چلوں، تو میں پھر گیا اور غسل کر کے آ رہا ہوں۔ قال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عالم، اس محبت پر، اس عمل پر کہا سبحان اللہ۔ فرمایا مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ناپاکی آگے پھیل جائے گی کہ بھئی وہ کسی سے سلام لے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، کسی جگہ پر بیٹھے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، نہیں، اس کے اوپر غسل کا حکم لازم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہو گیا۔ تو مسئلہ جو ہے بعض اوقات ہم فقہی مسئلہ جانتے نہیں ہوتے، اس لیے پھر ہمیں اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔